بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سینئر انالسٹ جنرل امجد شعیب صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو ایک حملے میں مار دیا, ایران نے اس کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے. ایران نے جو اعلان کیا یہ اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا اثرات سامنے آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, قاسم سلیمانی کو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس کے ایران کے اندر اس کی اہمیت کیا تھی. اس کو ایک ہیرو سمجھا جاتا تھا. دوسرا بات یہ کہ نقطہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں کہ اس کی کمانڈ سٹرکچر میں کہاں آتا تھا تو وہ نمبر 2 آدمی تھا. کہنے کو تو القدس فورس کو کمانڈ کرتا تھا, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آیت اللہ علی خمینائی جو ہیں ان سے وہ ڈائریکٹ آرڈر لیتا تھا, اور خمینائی اور ان کے درمیان اس کے درمیان اور کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا, جس کی وجہ سے سمجھا جاتا تھا کہ یہ دوسرے نمبر کا سب سے طاقتور آدمی ہے ایران کے اندر. تو واضح ہے کہ یہ واقعہ ہونے سے ایران کو خاصا دھچکا لگا. ایک تو ان کا قومی morale خاصا اس سے ڈاؤن ہوا ہوگا, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کیا وہ امریکہ کو اتنی کھلی چھٹی دے دیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہے. یہ ایک سیٹ بیک ہے جو کہ ایرانی قوم سمجھے گی کہ اس کو اس کا بدلہ لینا چاہیے. ورنہ ایرانی قوم اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایرانی اور ٹرک جو ہیں یہ دو قومیں مسلمانوں میں یہ بہت پرعزم اور ایک آپ کہہ لیجئے کہ باوقار قومیں ہیں جن کے اندر جذبہ ہے بڑا. ان کو اپنے اوپر بڑا فخر ہوتا ہے اپنے اوپر ایرانی کہلانے میں, یا کیونکہ ان کی ہسٹری ہے ہزاروں سال پرانی. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے قومی سطح پہ پریشر آئے گا حکومت کو, اور حکومت کو کچھ کرنا پڑے گا. اب کرنے کے لیے ان کے لیے جو چیزیں آسان ہیں وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیجئے کہ عراق, شام, لبنان, یہ 3 ایسے ملک ہیں جہاں پہ ایران کا انفلوئنس بہت ہے, اور وہاں پہ ان کی پراکسیز بھی موجود ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ کے جو مفادات ہیں ان میں سے کسی جگہ پہ وہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے, اور مفادات میں ان کی ایمبیسیاں بھی ہو سکتی ہیں, ان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ان کا کوئی اڈا بھی ہو سکتا ہے امریکیوں کا جہاں وہ کریں, اور اس کے بغیر ان کی اپنی جو قوم ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکے گی ایرانیوں کی. اب یہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کی طرف بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی اس طرح کا ہوا تو پھر تو وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا, جنگ شروع ہو جائے گی. اب جنگ کا یہ ہے کہ امریکہ میں بھی بہت سارے ان کے عوام اپنے خود وہ جنگ کے حق میں نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے افغانستان کی جنگ لڑ کے لیا کیا, ایک اور اس طرح کی جنگ میں پھنس جائیں گے. اربوں ڈالر جو ہیں وہ ہمارے ضائع ہوئے اس میں افغانستان میں, اب ایران میں بھی ضائع ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ مختلف ملک ہے, ایران کی حالت بہت بہتر ہے, وہ ایک یونائٹڈ قوم ہے, وہ افغانیوں کی طرح آج تتر بتر نہیں ہے. لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایرانی ہیں وہ امریکہ کے مفادات پہ زیادہ حملے کریں. افغانستان میں امریکی فوج ہیں, ان کے اوپر حملے کیے جائیں, ان کے اڈوں پہ کیے جائیں, میزائل ماریں گے. سو ان کے پاس میزائلز ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایران کے اوپر ڈائریکٹ حملہ جو ہے وہ اس کے چانسز کم لگتے ہیں. پھر یہ کہ تیل کی ترسیل ہوتی ہے ایران کے پاس سے, اسٹریٹ آف ہرمز گزرتی ہے, یہ بڑا تنگ رستہ ہے, ایرانی اس کو بند کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. پوری دنیا میں تیل کی کرائسس آئیں گی, تیل کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی. یہ بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ ڈائریکٹ ایران پہ تو شاید وہ نہ کریں, لیکن یہ ایک پراکسی وار شروع ہو جائے گی مڈل ایسٹ میں, جہاں ایرانی ان کے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے, یہ ایرانیوں کے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے. سو یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ مڈل ایسٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا بہت زیادہ. سر پاکستان مشرق وسطیٰ میں ہونے والی کسی بھی قسم کی تبدیلیوں سے ظاہر الگ نہیں رہ سکتا. ایسے حالات میں ہمارا فوکس ظاہر ادھر ہی ہونا چاہیے, ہماری بحث کے موضوع بھی یہی ہونے چاہیے. لیکن ان تمام موضوعات سے ہٹ کر پاکستان کے اس ادارے کے سربراہ کو یہ متنازع بنایا جا رہا ہے جنہوں نے ان تمام حالات سے نمٹنا ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ متنازع تو میں سمجھتا ہوں کہ اب نہیں بنا, بلکہ ان کی جہاں تک چیف عوامی اسٹاف کا تعلق ہے, ان کی ایکسٹینشن کا کیس ہے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز میں ایک کنسنسس نظر آتا ہے, وہ اس کے حق میں ہیں. تو اس سے تو میرا خیال ہے متنازع شاید نہ ہو, اور آئندہ کے لیے شاید چیزیں بہتر بھی ہو جائیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان بہت بڑے پیمانے پہ کوئی ری ایکشن کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان کے اپنے مسائل اندرونی اتنے زیادہ ہیں کہ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ وہ اس ایشو سے دور رہے, اور دونوں سائیڈز کو اپنی طرف سے یہی ریکویسٹ کرے کہ جناب جو ہونا تھا ہو گیا, آپ مزید نہ
فساد کی طرف بڑھیں، کیونکہ ایران کے مسئلے اپنے بڑے ہیں، ایران کی اکانومی کا بڑا شدید مسئلہ ہے، امریکہ کی جو پابندیاں ہیں ان کے اوپر، اس کی وجہ سے امریکہ پہلے ہی افغانستان میں پھنسا پڑا اور بڑا پیسہ لگا چکا ہے، تو دونوں ملکوں کے لیے یہ کوئی مفید کام نہیں ہے، لہذا پاکستان کی خواہش ہوگی کہ یہ جنگ آگے نہ بڑھے۔ پھر یہ ہے کہ ایران ہمارا بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ایک اسلامی ملک ہے، ایک ہمارا اخوت کا اور برادرانہ رشتہ ہے اس سے۔ ان حالات میں ویسے بھی پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ایک تو اس کے سرحدوں کے پار یہ جنگ شروع ہو جائے، جیسے پہلے افغانستان کا اور ہم بھگت رہے ہیں، تو ایران میں شروع ہو گیا تو ایران سے بھی مہاجر آنے شروع ہو جائیں یا وہاں مسئلہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک برادر اسلامی ملک ہے، ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کا نقصان ہو کوئی۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ اس جنگ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے جو بھی کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، یا اس کے لیے بیانات وغیرہ دے، حمایت کرے۔ ہمارا سٹانس یہی ہوگا کہ ہمارے خطے میں اب جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پراکسی وار ہوتی ہے عراق میں یا سیریا میں تو وہ بھی بری چیز ہے، لیکن بہر صورت وہ ہم سے دور ہے، تو اس کے لیے تو ہم شاید اتنے پریشان نہ ہوں، لیکن ایران کے اوپر اگر کوئی ڈائریکٹ حملہ یا کچھ ایسی صورت آتی ہے تو وہ ہمارے لیے بڑی پریشان کن ہوگی۔ سر، اب ملک کے اندرونی سیاست کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مسلم لیگ نون نے آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے قانون سازی پہ حمایت کی بات کی ہے، موقف یہ دیا ہے کہ وہ فوج جیسے ادارے کو بدنام نہیں کرنا چاہتے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ نہیں، وہ اس کو متنازع نہیں کرنا چاہتے، یہ بات درست ہے۔ یہ ہمیں بہت پہلے سے اندازہ تھا، مجھے اندازہ تھا کہ کوئی بھی پارٹی وہاں مخالفت نہیں کرے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر اعتراض تھا مخالف پارٹیوں کو، اپوزیشن کو، تو وہ صرف پی ٹی آئی کی ہینڈلنگ پہ تھا۔ پی ٹی آئی نے جس طرح یہ مقدمہ ہینڈل کیا، ایک پہلے متنازع سی انہوں نے ایکسٹینشن دی، اس کی شاید انہوں نے پوری طرح تحقیق نہیں کی کہ کیا طریقہ کار کیسے ہونا چاہیے۔ پھر جب سپریم کورٹ میں چلا گیا تو وہاں پہ بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ میں یہ کہتے کہ جناب یہ آپ زیر بحث نہ لائیں اس لیے کہ پرائم منسٹر کا ثوابدیدی اختیار ہے، اس کی بجائے انہوں نے اس کے قانونی جواز دینے شروع کر دیے۔ وہ نتیجہ یہ کہ قانون میں پھنس کے آخر یہ نتیجہ نکلا کہ اچھا جی اس پہ پارلیمنٹ میں جائیں اور قانون بنائیں۔ تو یہ چیز تو لوگ اس پہ، اور میرا سمجھتا ہوں دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز وہ اس کے اوپر تنقید کرتی رہی ہیں اور آج بھی کریں گی، لیکن اس چیز کو متنازع نہیں بنائیں گی، کیونکہ افواج پاکستان جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کی تو نہیں ہے۔ افواج پاکستان یہاں موجود ہے اور اپنا کام کرتی رہی ہے جب نون لیگ کی حکومت تھی، افواج پاکستان کام کرتی رہی جب پی ٹی آئی اس کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ تو ان حالات میں ہر گورنمنٹ کو بالآخر افواج پاکستان ایک ادارے کے طور پہ اپنے ساتھ چاہیے، تاکہ وہ بیرونی اور اندرونی معاملات سے وہ جو ہمیں خطرات ہیں ان کو ڈیل کر سکے۔ لہذا اس ادارے کو کمزور کرنا کسی کے بھی حق میں نہیں۔ تو یہ توقع تھی کہ ساری پارٹیاں یہ اس بات پہ تو اتفاق کریں گی، لیکن حکومت کی عملداری یا جو کچھ وہ کرتے رہے اس کے اوپر ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ سر، اس موضوع پہ میں آپ سے اور بھی سوال کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ معاملہ اب ایک اہم رخ اختیار کر گیا اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک صحافی مطیع اللہ جان صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ان کے بقول نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے پھر کارگل ہو گیا۔ اس قانون میں حمایت کا فیصلہ نواز شریف کا اتنا ہی ہے جتنا کارگل آپریشن میں نواز شریف کا ہاتھ تھا، یعنی اس ٹویٹ کے ذریعے وہ ایک بار پھر فوج کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، مطیع اللہ جان جو ہے وہ میں اس کی بات کو کبھی بھی کوئی وقت نہیں دیتا اہمیت، کیونکہ وہ ایک ایسے ذہن کا مالک ہے جو ہمیشہ سے افواج پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کرتا رہا۔ اس کی اپنی وجوہات ہیں، وہ فوج میں کبھی بھرتی ہونے کے لیے آیا تھا، وہاں سے نکالا گیا، اس کو ایک ذاتی میں سمجھتا ہوں مخاصمت موجود ہے اس کی، اور اس چیز کی وجہ سے اس کا کہنا جو ہے وہ کوئی باوقت نہیں ہے، اس کا کہنا کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے بعد سوچا جائے۔ وہ اپنی ذہنیت کا اسیر ہے، ذہنیت کا وہ بالکل قید ہو چکا ہے، اس ذہنیت میں جو گندی ہے، جو پراگندہ ہے، جس میں کہ ملک کے انتہائی اہم سلامتی اداروں کے اوپر بلا وجہ کی ایسے فضولیات وہ بولتا رہتا ہے، بعض اوقات اس میں بالکل حقیقت کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس شخص کو کہنے دو جو کہتا ہے، اس کے اوپر میں نہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ میں اس کی بات کی کوئی اہمیت سمجھتا ہوں۔ سر، نون لیگ نے اس ترمیم کی حمایت کی، کیا کہ ان اینکرز جو نواز شریف کو سالوں تک پروموٹ کرتے رہے ہیں، گویا ایک قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے، ایک طوفان برپا کر دیا گیا۔ کیا یہ توسیع کا کام پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور کیا نواز شریف کا ماضی کسی کو یاد نہیں ہے؟ ان اینکرز کا آخر مسئلہ کیا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نواز شریف نے جو کچھ بھی کیا
ایک اس بل کی حمایت کے علاوہ جو کچھ بھی کیا اس کا تو مجھے کوئی خاص اندازہ نہیں، لیکن اگر اس بل کی حمایت کی ہے پی ایم ایل این نے یا کسی نے، تو اس سے یہ کہنا کہ وہ اپنے بنیادی موقف سے ہٹ گئے ہیں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ان کا فوج کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ فوج جیسے میں نے کہا، کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب حکومت میں تھے تو ان کو فوج کی ضرورت نہیں تھی؟ کون کون سے مسئلے ہیں جن پہ فوج استعمال نہیں کی گئی؟ انہوں نے ہر طرح کے مشکل وقتوں میں فوج کام آئی۔ فوج ایک ادارہ ہے اور ہر حکومت کو اس کی ضرورت ہوگی۔ ہر حکومت چاہے گی کہ ان کے دور میں ملک پاکستان کو کوئی باہر سے خطرات نہ ہو، کوئی اندر سے کوئی انتشار نہ ہو، لہٰذا فوج مضبوط ہو تاکہ وہ ان کو دفاع مہیا کر سکے۔ ان حالات میں فوج کا کردار کوئی بھی متنازع نہیں بنانا چاہے گا۔ تو نون لیگ نے اگر کچھ کیا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں ایک اصولی انہوں نے موقف اختیار کیا ہے، اس کو ان کی